مظفرآباد میں کلاؤڈ برسٹ کے 2 مختلف واقعات ہوئے اور تباہی مچی رہی۔ مظفرآباد میں بھی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، بپھر گئے مکانات اور دکانیں بہہ گئیں۔ اسلام آباد کی بات کی جائے، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں تیز ہوائوں اور موسلادھار بارش سے درخت اور بل بورڈز گرے۔ پھر چلاس، دیامیر، شانگلہ اور لوئر کوہستان میں بھی تباہی ہوئی۔ شاہراہ قراقرم اور ریشم سیلابی ریلوں کے باعث بند ہو گئیں۔ بشام کی بات کی جائے تو بشام کے علاقے لوسر شنک میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا اور 6 زخمی بھی ہوئے۔ تو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایک جنگ ہے موسمیاتی تبدیلی کی، جسے ہم نے لڑنا ہے اور ہم سب نے ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ لڑنا ہے، اور سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے انڈیویجولی۔ جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کی ایجنسی میں ہے، اب موسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے وہ کرنا ہے، ورنہ پھر دیکھیں آہستہ آہستہ ہمیں ہر سال ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ پہلے تو بھائی جب جیسے آپ کو فورکاسٹ کا پتہ چلے، آپ نے ساری وہ احتیاطی تدابیر جو آپ کر سکتے ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر اس طرح کا انفراسٹرکچر ہو جو ڈیمیج ہو سکتا ہو۔ ہمارے ساتھ پشاور سے ہمارے نمائندے نواب شیر موجود ہیں اور ساتھ ہی اسلام آباد کی بھی اپڈیٹ جانیں گے۔ تو زینب علی نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جناب پشاور، اور پشاور سے نواب شیر سے بات کرتے ہیں کیونکہ کے پی میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ نواب شیر بتائیے گا، جس طرح کے پی میں عموماً تو بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس ٹائم جو بارش ہو رہی ہیں، کلاؤڈ برسٹ جو ہو رہا ہے، اس کی پریڈکشن تھی؟ دوسرے، کیا یہ بہت غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں؟ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ پیش کی تھی، اور مختلف اضلاع جو ہے وہ پیش کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کے واقعات جو یا اس طرح کی تیز بارش اور اس طرح کی تیز آندھی جو ہے وہ پہلے خیبر پختونخوا اور پشاور میں نہیں آئی تھی، جو اس سال جو ہے جس طرح کی تیز بارش تو پھر بھی تیز ہوئی، لیکن اس طرح کی آندھی کبھی بھی پشاور میں نہیں آئی۔ اور کل جو ہے وہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ آندھی چلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیز بارش بھی ہوئی ہے، جو کہ نہ صرف پشاور بلکہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں ہوئی ہے، جس نے جو ہے وہ تباہی مچا دی ہے۔ اور پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک تیز بارش، آندھی اور آسمانی بجلی گرنے سے جو ہے وہ 3 افراد جان بحق ہوئے، جبکہ 7 افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے، اور ان 3 افراد میں جو ہے وہ 1 مرد اور 2 خواتین شامل ہے، جبکہ زخمیوں میں جو ہے وہ 3 خواتین اور 3 بچے اور 1 مرد شامل ہے۔ جبکہ تیز بارش اور آندھی اور طغیانی کے باعث جو ہے وہ 9 گھروں کو جزوی نقصان بھی پہنچے، جبکہ دیگر جو 2 بلڈنگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اضلاع میں جو ہے وہ ژالہ باری بھی ہوئی ہے، اور اس تیز آندھی اور ژالہ باری کے باعث جو کڑی فصلیں ہیں ان کو بھی کافی شدید نقصان پہنچا ہے، اور خاص کر جو گندم، سبزی اور پھلوں کے جو باغات وغیرہ ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ پہلے ہی ان اضلاع کو جو ہے وہ پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ قدرتی آفات ہے، اور قدرتی آفات سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر بھی جو ہے وہ قدرتی آفات کے باعث جانی اور مالی نقصانات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو پشاور سمیت ٹھیک ہے نواب شیر، ہم ذرا رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، اور وہاں پر زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ زینب، گزشتہ روز ہم نے دیکھا وفاقی دارالحکومت میں شدید طوفان بھی آیا، ژالہ باری بھی ہوئی، کچھ دنوں پہلے موسم جو تھا وہ بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت موسم کیسا ہے اور مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے موسم کے حوالے سے؟ جی بالکل، جس طرح کل شدید بارش ہوئی، کہیں کہیں پہ اسلام آباد میں ژالہ باری بھی ہوئی، اور اس ٹائم ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ کل کا جو تھا وہ بہت پہلے کا دن تھا، کیونکہ ابھی بہت تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ میرے چہرے پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسینے نکل رہے ہیں، اور اتنے زیادہ یہاں پہ تیز دھوپ ہے، موسم جو ہے ایک دم تبدیل ہو گیا ہے۔ کل جو بارش ہوئی تھی، پاکستان میٹ آفس کی جانب سے کہا گیا تھا، الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ کسی بھی ٹائم بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے، لیکن ژالہ باری سے کچھ نقصانات بھی ہوئے، بہت بل بورڈز بھی گرے، درخت بھی گرے، اور ایک گاڑی کا بھی نقصان ہوا۔ اور موسم جو ہے، اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ اس طرح اچانک تبدیل ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں کسی ایک سیکٹر میں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں پہ تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، تو کہیں پہ ژالہ باری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیں جی بالکل ایسے ہی ہے زینب، یہ بتائیں کہ یہاں تو ظاہر اسلام آباد میں زیادہ تر تو جس سے بھی بات کرو وہ سیاست پہ بات کر رہا ہوتا ہے، میرے خیال میں آج کل تو ویدر پہ بات ہو رہی ہوگی، اور آپ کہہ رہی ہیں اتنا چھوٹا سا اسلام آباد، وہاں پر بھی کہیں پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ تیز ہوائیں چل رہی، تو کراچی والا حال ہو گیا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے. کوئی اسٹیٹس لگائے کہ بارش ہو رہی ہے تو اسلام آباد کے ایک دوسرے کونے میں بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں ہی بارش ہو رہی ہے, اور موسم جو ہے بہت بدلتا رہتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو گیا ہے, جبکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے کہ اچانک موسم تبدیل ہوتا ہے. تھوڑی سی گرمی ہونے کی وجہ سے ایک دم جو ہے تیز بارش اور یالہ بارش شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگ اسلام آباد کے لوگ خاص طور پر اس کو ایک اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے موسم تبدیل ہو گیا ہے, بہت اچھا ہو گیا ہے, موسم جو ہے بہت سہانا ہو گیا. آپ لوگوں کا تو موسم ہمیشہ سے ہی اچھا تھا, یہ تو بات آپ نہ ہی کریں کہ موسم اب اچھا ہو گیا, لیکن تو بھائی یالہ باری تو خطرناک ثابت ہو رہی ہے پچھلے 2 دفعہ سے جو ہوئی ہے. تو انتظامات کیا ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اسلام آباد کے رہائشی کیا احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں جب بھی ایسا موسم ہوتا ہے؟ پہلے جب یالہ باری ہوتی تھی تو لوگ جو ہوتے تھے مینٹلی طور پہ اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے تھے, لیکن کیونکہ اب یہ ایک معمول کی بات بن گئی ہے, جب بھی بارش ہوتی ہے یالہ باری ہوتی ہے, بہت سے لوگوں نے پہلے سے ہی جب بارش نہیں بھی ہو رہی ہوتی, موسم تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے گاڑیوں کو کور کر لیتے ہیں, سولر پینل جو ہے ان کو بھی بچا لیتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, اور پہلے سے ہی وہ لوگ اس چیز کے لیے اب مینٹلی طور پہ جو ہے پریپیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زینب علی, ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کری تھی. نواب شیر پشاور سے موجود تھے اور موسم کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.